ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر سے حاضر ہے۔ یقیناً پاکستان کی داخلی سیاست کی کشمکش اور دھما چوکڑی میں بڑی کشش ہے۔ یہ بھی تسلیم کہ ملک میں جاری مہازرائی پر ہونے والے حالات حاضرہ کے چٹپٹے پروگرام جو ہیں بڑا مزہ دیتے ہیں، لطف دیتے ہیں، لیکن پاکستان کو درپیش گوناگوں مسائل کا یہ صرف ایک پہلو ہے جس پر ہم اور آپ جو ہیں اپنی غالب توجہ مرکوز رکھتے ہیں۔ پاکستان کی بقا اور تکمیل کی جو اصل جدوجہد ہے اور اقوام عالم میں سر اٹھا کر جینے کی جو حقیقی تگ و دو ہے، اس کے جو محاذ ہیں وہ دوسرے ہیں، جن میں عام ترین محاذ جو ہے وہ کشمیر کا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کو بھارتی آئین کے تحت جو معمولی سی علامتی خصوصی حیثیت حاصل تھی، اسے آج ختم ہوئے 13 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا۔ ایک سطح پر یہ 13 ماہ جو ہیں وہ پلک جھپکتے میں گزر گئے، بالکل ویسے ہی جیسے 73 برس گزرے تھے۔ لیکن مقبوضہ کشمیر کے زندہ میں رہنے والوں سے اگر آپ پوچھیں تو جبر کا ہر دن جو ہے وہ پہاڑ کا دن ہے۔ بھارت کی ہندو انتہا پسند حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے اس عرصے میں ہم دیکھتے ہیں 13 ماہ سے بھی کم عرصے میں 15 لاکھ سے زیادہ جو ہیں غیر مقامیوں کو کشمیر کے ڈومیسائل جاری کر دیے ہیں۔ کشمیریوں کو معاشی طور پر تباہ کرنے کے لیے ان پر کاروبار اور ملازمتوں کے جو دروازے بند کیے جا رہے ہیں، اس کے لیے عجیب و غریب قسم کی قانون سازی کی جا رہی ہے۔ کشمیر کی زمین جو ہے غیر مقامیوں میں سرمایہ کاری اور ترقی کے نام پر بانٹی جا رہی ہے۔ کشمیریوں کی جو حقیقی قیادت ہے وہ جیلوں میں ہے یا پھر نظر بند ہے، اور بھارت کی جو ریاستی دہشت گردی ہے وہ آج کل عروج پر ہے۔ ہر روز کشمیری جو ہیں بھارتی درندگی کا نشانہ بن رہے ہیں، ہر روز جو ہیں جنازے اٹھائے جا رہے ہیں، اور ہر روز آزادی کے جو متوالے ہیں ان کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ چھرے والی گنز یعنی کہ جو بندوقیں ہیں، پیلٹ گنز جس کو کہا جاتا ہے، اس کے استعمال سے ان کو بینائی سے محروم کیا جا رہا ہے۔ جو ظلم و ستم کشمیر میں ہو رہا ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ مقبوضہ کشمیر میں حقیقی صورتحال ہے کیا؟ پاکستان نے صورتحال میں اب تک کیا کیا اور مزید ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بین الاقوامی برادری کا رد عمل اب تک کیا رہا اور آگے کے لیے کیا امکانات ہیں؟ آج ہم انہی سوالات پر بات کریں گے، اور ہمارا ساتھ دیں گے آزاد جموں کشمیر کے صدر جناب مسعود خان صاحب۔ مسعود خان صاحب پاکستانی سفارتکاری کی دنیا کا بہت بڑا نام ہے۔ کئی اہم ترین سفارتی عہدوں پر پاکستان کے لیے انہوں نے گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب کے طور پر انہوں نے جنیوا اور نیو یارک دونوں جگہوں پر خدمات سر انجام دی ہیں۔ چین میں پاکستان کے سفیر رہے، اور آج کل جو ہے مسئلہ کشمیر پر ایک مضبوط، معتبر اور مؤثر ترین آواز ہیں۔ بہت شکریہ مسعود صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ آگاہ کریں کہ جو انسانی حقوق کی پامالی کا سلسلہ جو بھارت نے روا رکھا ہوا ہے مقبوضہ کشمیر میں، اس کی کیا صورتحال ہے، اس کی شدت میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ آپ کا تعارف اتنا جامع تھا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آپ نے وہاں کی بگڑتی ہوئی صورتحال، وہاں جو نسل کشی ہو رہی ہے، وہاں جو غیر قانونی آباد کاری ہو رہی ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں، اس کی آپ نے تصویر کشی کی ہے، اور وہی تصویر اصل تصویر ہے جو ہندوستان تصویر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خوشحالی کی، سلامتی کی، استحکام کی، وہ ساری کی ساری جو تصویر ہے وہ غلط ہے، اور وہ بیانیہ بھی غلط ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں یا ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ بنیادی طور پر 3 ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو اس وقت ان کی زمین چھینی جا رہی ہے اور جو غیر قانونی آباد کاری کی جا رہی ہے۔ آپ نے 15 لاکھ کہا، میں نے کل پرسوں جو ہے اعداد و شمار چیک کیے تھے، اس کے مطابق 17 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے پچھلے 3 مہینوں میں وہاں آباد کر چکے ہیں یا ان کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹس دے چکے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ یہ جو ہندوستان اقدامات کر رہا ہے یہ بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ اس میں جنیوا کنونشنز ہوں یا ICC اسٹیٹیوٹ ہو یا سلامتی کونسل کی قراردادیں ہوں، اور یا جو اس کے علاوہ جینوسائیڈ کنونشن ہے، ان سب کو اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں تو ہندوستان ان کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ دوسری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ کشمیریوں کا معاشی استحصال ہے، منظم طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ کشمیریوں کو ان کے سیاسی حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے، ان کی زمین کے اوپر قبضہ کر دیا گیا ہے اور ان سے ان کی شناخت چھین لی گئی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان سے ان کی معیشت چھینی جا رہی ہے۔ ان کا جو روزگار تھا، ان کا کاروبار جو تھا، ان کے کاروبار کے سلسلے میں جو تحفظ تھا وہ ان سے چھین لیا گیا ہے۔ وہ کنسٹرکشن کی انڈسٹری ہو یا دوسری انڈسٹریز ہوں، وہ آہستہ آہستہ ان سے چھینی جا رہی ہے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت، اور باہر سے لوگ لائے جا رہے ہیں، مہاراشٹر سے، بہار سے، بنگال سے، UP سے، اور ان کے حوالے کی جا رہی ہے، کیونکہ اب جو ہے
ان کے لیے یہ جو مقبوضہ علاقہ ہے یہ ان کے ایسے لگتا ہے کہ یہ ان کی ڈکیتی کے لیے کھول دی گئی ہے. یعنی وہ جیسا ایک زمانے میں امریکہ میں گولڈ رش تھا، آج کل جو ہے کولونیلزم یا سیٹل کولونیلزم کے لیے مقبوضہ جموں اور کشمیر جو ہے وہ صورتحال اختیار کر گیا ہے. تیسری چیز جو بہت تشویشناک ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ فرمائیے. میں چاہتا کہ اس سے پہلے کہ آپ تیسری چیز پر آپ آئیں، اگر خطا کلامی تیسری چیز پر آئیں، جو آپ نے فرمایا کہ جس طرح سے معاشی طور پہ استحصال کیا جا رہا ہے، تو ایک تو آپ نے اس کا خاکہ بیان کر دیا کہ تفصیل میں جائیں کہ کیا اقدامات کیے گئے، کس طرح سے ملازمتوں کے دروازے بند کیے گئے، ایسی کیا وہ جو قانون سازی یا لاقانونیت انہوں نے برپا کر دی ہے کہ جس کی وجہ سے کہ لوگ اپنی دھرتی پہ جو ہیں نہ کاروبار کر پا رہے ہیں نہ وہ ملازمت حاصل کر پا رہے ہیں. جی اس کی کوئی تفصیل ہمارے ساتھ آپ شیئر کر سکیں. دیکھیے جی بالکل، مقبوضہ جموں کشمیر میں 4,80,000 یا تقریباً 5 لاکھ کے قریب کہہ لیجیے ایسی ملازمتیں تھیں، جو سرکاری ملازمتیں تھیں جو کشمیریوں کے لیے مخصوص تھی. وہ سرکاری ملازمتیں تھیں یا دوسرے جو سرکاری ادارے تھے ان میں وہ ملازمتیں تھیں. اب وہ انہوں نے کھول دی کہ یہ جو ہندوستان سے نئے لوگ آئیں گے وہ ان کے سلسلے میں ان لوکل کشمیریوں کے ساتھ مقابلہ کر سکیں گے. اور منصوبہ یہ ہے کہ ان کو تو انہوں نے یہ جو ڈومیسائل سرٹیفکیٹس ہیں وہ جلدی دے دیے ہیں، وہ مہاراشٹرا کے بچے ہوں یا جو ہندو ہیں، یہ عام طور پہ ہندو ہیں یا جو بہار بنگال کے ہیں یا دوسری جگہوں سے لائے ہیں. تو یہ لوگ جو لائنوں میں کھڑے ہیں، یہ جو کشمیری بچے ہیں یا جو کشمیری شہری ہیں، ان سے ان کا وطن چھین لیا ہے، تو وہ اسٹیٹ سبجیکٹ کی جگہ اب جو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ ہے اس کے لیے لائنوں میں کھڑے ہیں. یہ لائنوں میں کھڑے رہیں گے، وہ ملازمتیں لے لیں گے. ایک تو یہ ہے. اور یہ ایک ڈاکہ ہے، مطلب ہے جو ان کی ملازمتوں کے اوپر ڈالا جا رہا ہے. دوسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں نے کنسٹرکشن انڈسٹری کا ذکر کیا تھا، انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو یہ ٹھیکے ہوتے تھے لوگوں کے ریت کے سلسلے میں، کرش کے سلسلے میں، اس کے علاوہ جو تعمیراتی مٹیریل تھا اس کے سلسلے میں، یہ سارا لے کے انہوں نے جو ہے ہندوؤں کے حوالے کر دیا ہے. ایک قسم کے بے نامی ٹھیکیدار ہیں جن کو یہ دے دیا گیا ہے، اور وہ کہیں باہر کے لوگ ہیں، ان کے ٹیلی فون ہیں لیکن ان کے جو ہے پتے موجود نہیں ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ایک ماحولیاتی کمیشن بنایا ہے. اس ماحولیاتی کمیشن کا یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بزنس کو بھی جو ہے اگر وہ ماحولیات کے فرضی تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے تو اس کو غیر قانونی قرار دے دیں. تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو کشمیریوں کی بزنسز ہوتی تھی کنسٹرکشن سے متعلق، ان کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے کیونکہ ان کے پاس ماحولیات کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے. اور جو لوگ جن کو ٹھیکے ہیں وہ یہ سرٹیفکیٹ لے نہیں رہے، جو ادارہ بنا ہے وہ سرٹیفکیٹ دے نہیں رہا. اور جب وہ سب کنٹریکٹ کرتے ہیں وہ ٹھیکے جو ہے کشمیریوں کو، تو کہا جاتا ہے کہ یہ غیر قانونی کاروبار کر رہے ہیں اور ان کے پاس، حکومت کے پاس اختیار ہے کہ وہ جب بھی چاہیں ان کے خلاف کارروائی کریں اور ان کے اوپر چھاپے ماریں. یہ میں نے ایک طریقہ بتایا. اس قسم کے طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں. ظاہر ہے. اچھا یہ جو آپ تیسری بات مکمل کر لیں تو اس کے بعد پھر میں آپ سے ایک اور سوال کروں. جو آپ 2 پہلو آپ بتا چکے، تیسرے پہ میں نے آپ کو وہ کیا تھا، خطا کلامی کی تھی. جی تیسرا جو آپ کا نقطہ تھا. جی تیسرا جو ہے وہ ہے قتل عام اور نسل کشی. نسل کشی جو ہے اسے آپ جینوسائیڈ کہیے، قتل عام جو ہے میسیکرز ہیں، اور ہر روز جو ہے کشمیری نوجوانوں کو چن کے مارا جاتا ہے، پھر انہیں گمنام جگہوں پہ دفن کر دیا جاتا ہے. خاندانوں کو معلوم نہیں ہے کہ ان کے بچے کہاں شہید ہوئے اور کہاں انہیں دفن کیا گیا. اور پھر یہ ہے کہ پچھلے سال کی یہ ایک فگر ہے، یعنی اعداد و شمار جو اکٹھے کیے تھے ہندوستانی غیر حکومتی تنظیموں نے، اس کے مطابق 13,000 کے قریب نوجوان لڑکے جو ہیں وہ کنسنٹریشن کیمپس میں موجود ہیں. سارے سیاسی رہنما یا کارکن وہ بھی موجود ہیں جیلوں میں یا کنسنٹریشن کیمپس میں. بالخصوص یہ 13,000 بچے جو ہیں یہ وہاں موجود ہیں. ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، ان کا ذہن بدلا جا رہا ہے، ان کی انڈاکٹرینیشن کی جا رہی ہے. ان کا موازنہ اور مقابلہ کیجئے، بالکل وہ جو ناٹسی کنسنٹریشن کیمپس تھے بالکل اسی قسم کی فضا ہے. اور اس میں بچوں کو بھی نہیں بخشا گیا، کہ 10 11 12 سال کے بچوں کو بھی نہیں بخشا گیا ہے. ان کے اوپر بدترین تشدد کیا جا رہا ہے. اور پھر جو ہے اس کی نشر و اشاعت کی جاتی ہے اس تشدد کی، تاکہ باقی لوگ بھی ڈریں، نوجوان ڈریں، یا بچے جو ہے جو آزادی کا نعرہ بلند کرتے ہیں وہ ان کے سینوں میں دب کے رہ جائے. ایسا ہو نہیں رہا. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اعداد و شمار کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کشمیر میں مزاحمت ہے. تمام مشکلات کے باوجود کشمیری نوجوان اپنے ہاتھ میں آزادی کا علم تھامے ہوئے ہندوستان کے اس جو نوآبادیاتی قبضے کی مخالفت کر رہے ہیں اور مزاحمت کر رہے ہیں.
یہ بڑی بات ہے، اور ظاہر ہے کہ اتنی قربانیاں مسلسل. یہ بتائیے کہ جو مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوششیں ہیں اور اس کو ڈیموگرافک چینجز کی بات جو کہتے ہیں، کہ اب تک اس پر کشمیر میں کیا رد عمل ہے؟ کہ ظاہر مزاحمت ہے، تشویش ہے، کیا کس طرح سے وہاں کی جو مقامی آبادی ہے وہ ان نئے آنے والوں کو دیکھ رہی ہے، ان کے ساتھ کیا کر سکتی ہے، کیا سلوک روا رکھا جا سکتا ہے؟ جی مزاحمت ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یعنی وہ لوگ بھی ایک قسم کی غیریت محسوس کر رہے ہیں، غیریت کا احساس ہے، کیونکہ وہ لوگ جو یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، جو باہر سے آباد کیے جا رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو مطلب برسوں سے وہاں سے تھے، وہیں تھے مقبوضہ جموں و کشمیر میں. مثال کے طور اس میں یہ جو ہندو شرنارتھی تھے جو مغربی پاکستان، اس وقت مغربی پاکستان سے پنجاب میں گئے تھے، پنجاب سے وہ وہاں مقبوضہ جموں و کشمیر میں دھکیل دیے گئے تھے، یا جو مائیگرنٹ ورکرز ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، ان کی جو 1.7 ملین کے قریب ان کی تعداد ہے جو کشمیر میں آباد تھی. آباد سے کیا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسری ریاستوں سے آ کے وہاں کام کر رہی تھی، لیکن ان کے پاس جو ہے پرماننٹ ریزیڈنس کارڈز نہیں تھے، اور اس کے بعد جو ہے سینیٹیشن ورکرز ہیں. لیکن باہر سے لوگوں کو بسوں اور لاریوں میں اور ٹرکوں میں بھر کے لایا جا رہا ہے، اور ان کو مختلف قسم کے روزگار دیے جا رہے ہیں. اور جو لوگوں کے رد عمل کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے، جب آپ کے گھر پہ جیسا جب قبضہ ہوتا ہے تو جس قسم کے احساسات ہوتے ہیں وہی ان کے احساسات ہیں. اس وقت جو ہے ان سے ان کا وطن جو ہے ایک آہستہ آہستہ چھن رہا ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے چھن رہا ہے. اور مثلا آپ کی زمین کے اوپر، آپ کے گھر کے اوپر باہر سے لوگ جو ہے، یعنی میں ان کو غیر ملکی کہتا ہوں، فارنرز آ کے آباد ہو رہے ہیں، اور اس کو سیٹلر کلونیلزم کہتے ہیں. تو وہ سیٹلر کلونیلزم اپنی پوری تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. ان کے حقوق زیادہ ہیں، غیر مقامیوں کے زیادہ حقوق ہیں، ان کو زیادہ جو ہیں سہولتیں وہاں پہنچائی جا رہی ہیں. یہ بتائیے کوئی بین الاقوامی قانون ہے، کوئی فورم ہے کہ جہاں پر اس قسم کی اتنے بڑے پیمانے پہ جو سازش ہو رہی ہے ڈیموگرافک چینجز لانے کی، اس پر آواز اٹھائی جا سکے؟ کیا کہتے ہیں بین الاقوامی قانون، کیا کہتے ہیں؟ جی بین الاقوامی قانون اس سلسلے میں بالکل واضح ہے. اس میں سب سے پہلے تو سلامتی کونسل کی خود قراردادیں ہیں جو 50 کی دہائی میں پاس ہوئی تھیں، اور اس میں جو ہے قرارداد کشمیر سے متعلق قرارداد 92 اور قرارداد 122 یا 122 جو ہے وہ واضح طور پر کہہ رہی ہیں کہ وہاں کشمیر میں کسی قسم کی گراؤنڈ ریالٹیز میں یا جو بھی کسی قسم کی جو صورتحال ہے اس میں تبدیلی نہیں لائی جائے گی. اسے منع کر دیا گیا ہے، اسے غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرے جو ہے میں آپ کو تھوڑی دیر پہلے گنوا رہا تھا کہ 4 جنیوا کنونشن ہے، اس کے بعد ایڈیشنل پروٹوکول 1 ہے، اس کے بعد جو ہے جینوسائڈ کنونشن ہے، ICC اسٹیٹیوٹس ہیں، اور کشمیر سے غیر متعلق جو ہے جو قانون سازی ہوئی ہے سلامتی کونسل میں، اس میں باقاعدہ کہا گیا کہ اس طریقے سے آبادیوں کا تبادلہ نہیں کیا جا سکتا، یا آبادیوں کو اس طریقے سے ان کی دراندازی جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی جہاں مقبوضہ علاقے میں یا جہاں کسی قسم کا کوئی تصادم یا کسی قسم کا کوئی کانفلکٹ چل رہا ہو. تو ہندوستان کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے. نسلی تطہیر کے بارے میں جو ہے، یا عورتوں کے خلاف ڈسکرمنیشن کے جو قوانین ہیں، یا ٹارچر کے جو ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر فہرست بناؤں تو 100 سے زیادہ صفحات بھر جائیں گے جن قوانین کی ہندوستان خلاف ورزی کر رہا ہے، کھلم کھلا کر رہا ہے، اور بغیر کسی خوف اور ڈر کے کر رہا ہے، امپیونٹی کے ساتھ کر رہا ہے، دیدہ دلیری سے کر رہا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ ادارے، میں ایک تو قوانین کی بات کر رہا تھا، تو اس میں اولی ذمہ داری جو ہے وہ سلامتی کونسل کی بنتی ہے. آپ نے ابھی میرے تعارف میں یہ کہا تھا کہ میں سلامتی کونسل میں رہا ہوں. مجھے سلامتی کونسل میں 2 سال رہا، اور وہاں مجھے سلامتی کونسل کے صدارت کا بھی موقع ملا. تو وہاں اگر افریقہ میں بالخصوص ان دنوں سینٹرل افریقن ریپبلک میں یا سوڈان میں یا ساؤتھ سوڈان میں معمولی سے بھی نقل و حرکت ہوتی تھی اس قسم کی، جس قسم کی یہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں ہو رہی ہے، تو ہم ویکینڈ کے اوپر اور راتوں کو اکٹھے ہو جاتے تھے سارے کے سارے سلامتی کونسل کے ممبرز، اور غور و خوض شروع کر دیتے تھے اور منصوبہ بندی شروع کر دیتے تھے. اور جو اقوام متحدہ کا سیکریٹریٹ ہے وہ باقاعدہ پیس کیپرز کی تیاری شروع کر دیتا تھا کہ بھئی جب ہم جو ان کا چیپٹر 7 ہے اس کے تحت جو ہے اقدامات کریں گے تو وہاں ہماری فوجیں موجود ہونی چاہیے. یہاں کشمیر میں نسل کشی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد امن و سلامتی کو اتنا بڑا خطرہ ہے کیونکہ ہندوستان اور پاکستان دونوں جو ہے وہ نیوکلیئر ریاستیں ہیں، اس کے باوجود
یہ مجھے یہیں سے ایک سوال جنم لیتا ہے کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ جی افریقہ کے چھوٹے ممالک کے معاملات میں ہونا چاہیے وہاں پر بھی کہ اتنی کہتے ہیں تگ و دو شروع ہو جاتی تھی، کشمیر پہ کیوں اتنی بے حسی ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں اس میں ایک تو عالمی سیاست کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، کیونکہ جو ہندوستان جو ہے اس وقت امریکہ کا حلیف ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے، امریکہ سمجھ رہا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ چین کا راستہ روکے گا. چین اور ہندوستان کے درمیان جو رقابت ہے اس میں ہندوستان ایک مہرے کی طرح استعمال ہونے کے لیے تیار ہو گیا ہے، اگرچہ وہ یہ کردار بھی کوئی صحیح طریقے سے نہیں نبھا پا رہا، کیونکہ چین ایک ابھرتی ہوئی قوت ہے، وہ امریکہ کی ٹکر کی قوت ہے اور ہندوستان جو ہے اسے نہیں روک سکتا. دوسری چیز جو ہے اس میں یہ مغربی ممالک جو ہیں، اس کے علاوہ جو دوسرے جو شمالی امریکہ، دوسرے جو ممالک ہیں، ان کے معاشی مفادات وہ ہندوستان سے، میں گیا ہوں برسلز، واشنگٹن اور لندن اور مختلف جگہوں کے اوپر، تو وہ ڈرتے ہیں، مطلب خوف کی حد تک لالچ ان کے دلوں میں بھری ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ نسل کشی برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. نسلی تطہیر جو ہے، اپنی کلینزنگ جو ہے، اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ اپنی آواز بلند نہیں کرتے. اور تیسرا جو ہے وہ اسلاموفوبیا ہے، یعنی مسلمانوں کے اوپر اگر ظلم ہو رہا ہو تب بھی وہاں پرسپشن یہ ہے کہ دہشت گرد مسلمان ہی ہوں گے. اور ہندوستان جو ہے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کر رہا ہے، اور جو ہے 9 لاکھ فوج وہاں بھیجی ہوئی ہے، اور کہتا ہے کہ وہاں 300 کے قریب جو ہے ملیٹنٹس ہیں یا جنگجو ہیں. یعنی مطلب دنیا کو سب حقائق معلوم ہے، ہندوستان کی دھوکہ دہی ان کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہندوستان کو جواب دہ ٹھہرانے کے لیے تیار نہیں ہے ان 3 وجوہات کی بنیاد پر. جو تینوں آپ نے وجوہات بیان کی، جو فنڈامنٹلز ہیں، وہ ظاہر ہے کہ کچھ کہتے ہیں مستقبل قریب میں تبدیل نہیں ہونے جا رہے بلکہ بعد میں بھی. تو کس طرح سے کیا اس کے لیے حکمت عملی ہونی چاہیے کہ جی آپ آواز کو مؤثر طریقے سے پہنچا سکیں، یا پھر ان کو بالکل اگنور کر کے پوری توجہ جو ہے وہ صرف کشمیر کے کہتے ہیں نا داخلی تحریک کے اوپر ہونی چاہیے، کہ جیسے افغانستان کا تجربہ ہمارے سامنے رہا کہ جی ساری سپر پاورز جمع ہو گئی تھی اور پھر بعد میں ان کو مذاکرات کی میز پر آنا پڑا. جو بھارت کا بھی ریکارڈ وہ یہی ہے کہ جب تک اس پر دباؤ نہیں پڑتا تو وہ تیار نہیں ہوتا گفتگو کے لیے بھی. دیکھیے بھارت یا تو عسکری دباؤ کی وجہ سے جو ہے مذاکراتی میز پہ آئے گا، یا صفاتی دباؤ کی وجہ سے. عسکری دباؤ کے اس نے دروازے بند کر دیے ہیں، یعنی یہ ہے کہ اس نے مختلف ہیلوں بہانوں سے یہ کہا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں دہشت گردوں سے لڑ رہا ہے. پھر پاکستان کے اوپر یہ الزام دھرا ہے کہ پاکستان ان کی پشت پناہی کر رہا ہے، پاکستان کا راستہ روک دیا ہے. اور پھر یہ مقدمہ لے کے وہ کبھی FATF میں جاتا ہے، کبھی سلامتی کونسل میں جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہے، لیکن وہاں جو ہے مزاحمت ہو رہی ہے، مسلح مزاحمت ہو رہی ہے، لیکن بہت ہی چھوٹے پیمانے پہ ہو رہی ہے، اور اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہوگا کہ جو ہونا چاہیے. مثال کے طور پر جب الجزائر میں جنگ لڑی گئی تھی، جنگ آزادی لڑی گئی تھی، یا یہ افریقہ جو ہے اس میں جتنی بھی جنگیں اس وقت جاری ہیں، تو اس وقت اس میں جو بھی فیکشنز ہیں، جو بھی دھڑے ہیں، اور خاص طور سے جو مقامی آبادی ہے جو کہ نو آبادی بنی ہوئی ہو، آج کل ویسے کوئی نو آبادی نہیں ہے، اس کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، اور دوسرے ممالک جو ہے ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو شام میں خانہ جنگی ہوئی، اس میں جو ہے جو اسد رجیم کے جتنے مخالفین ہیں ان کو اسلحہ دیا گیا، ان کو پیسہ دیا گیا، اس کو دہشت گردی نہیں کہا گیا. اسی طریقے سے یمن میں جو تھے، جی یمن میں ہوا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کشمیریوں سے ہتھیار چھین لیے گئے ہیں اور ان کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے. دوسرا ہے سفارتی، اس میں ہم جو ہے جموں و کشمیر کے لوگ پاکستان کے بہت شکر گزار ہیں کہ پچھلے 73 سال سے اور پچھلے 1 سال سے جو ہے مسلسل کوشش ہو رہی ہے. سلامتی کونسل کے ساتھ 3 اجلاس ہو چکے ہیں، اگرچہ وہ غیر رسمی اجلاس تھے، اور اب جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، اس میں جو ہے وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ خطاب کریں گے. لیکن اس میں اس چیز کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس کے لیے سال بھر تیاری کرنی چاہیے. جب آپ جنرل ہیں تو اس وقت آپ نے کتنے ممالک کے ساتھ رابطہ کیا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ کتنے ممالک نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ جب آپ کے وزیر اعظم بولیں گے تو ان سے پہلے یا بعد میں وہ آپ کے موقف کی تائید کریں گے.
یا دوسرا یہ ہوتا ہے وہاں جو ہے کوئی کسی قسم کی کوئی قرارداد پیش کی جاتی ہے یا کسی قسم کے جو ہے کوئی بیان جاری کروایا جاتا ہے، یعنی پریزیڈنٹ آف دا جنرل اسمبلی یا مختلف کمیٹیاں ہیں وہاں جو ہے، تیسری کمیٹی ہے یا جو چوتھی کمیٹی ہے یا چھٹی کمیٹی ہے، جو ایک حق خود ارادیت کے بارے میں کچھ سرگرمی دکھا سکتی ہے، یا کچھ ایک جو ہے نوآبادیاتی حوالے سے کوئی جو ہے قانون سازی کر سکتی ہے، اور تیسری جو ہے وہ قانونی امور کی طرف توجہ دے سکتی ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اور اس کا میں نے بارہا اظہار کیا ہے کہ ہمیں سلامتی کونسل کے پاس جانا چاہیے، جنرل اسمبلی کے پاس جانا چاہیے، ہیومن رائٹس کونسل کے پاس جانا چاہیے، ان کے دروازے کھٹکھٹانے چاہیے، کیونکہ بالآخر جو ہے یہی ملٹی لیٹرل ادارے جو ہیں یہ فیصلے کریں گے۔ لیکن وقت آ گیا ہے کہ کشمیر تحریک کشمیر کو ایک بین الاقوامی تحریک میں، ایک سول سوسائٹی کی تحریک میں تبدیل کیا جائے، تاکہ جس طریقے سے جارج فلائیڈ کے لیے ساری دنیا اکٹھی ہوئی تھی، جس طریقے سے جو سول رائٹس موومنٹ تھی امریکہ کی، اس وقت جب لوگ کھڑے ہوئے تھے، یا ویتنام کی وار کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، یا نسل پرستی جو ساؤتھ افریقہ میں ہو رہی تھی اس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، اسی طریقے سے کشمیر میں جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے اس کے لیے دنیا کھڑی ہو جائے، تبھی سیاسی دباؤ بن سکتا ہے، تبھی سفارتی دباؤ بن سکتا ہے، تبھی ہندوستان کے ہاتھ رک سکتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب پھر تقریر کریں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی آپ اپنا پہلے جملہ مکمل کر لیں، معذرت کہ میں نے بیچ میں۔ جی بالکل، جی میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ورنہ کشمیر کی حیث شکل بدل جائے گی 2 سال میں۔ آج 17 لاکھ لوگوں کو انہوں نے ڈومیسائل سرٹیفکیٹس دے دیے ہیں، اگر 2 سال کے بعد انہوں نے جو ہے 50-60 لوگوں کو یہ اس قسم کے سرٹیفکیٹ دے دیے اور فوج کی مدد سے وہاں غیر قانونی آباد کاری کو مکمل کر لیا، تو آپ کس کشمیر کا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے؟ وہ ظاہر ہے کہ لڑائی جو ہے وہ وقت کے ساتھ ہے، ہر گزرتا دن جو ہے وہ وہاں پر ظاہر ہے کہ جو بھارت کا تسلط ہے اس کا جو پنجہ ہے اس کو مضبوط کر رہا ہے۔ اب اس میں 2 سوالات ہیں، ایک تو پہلے یہ کہ جی جو وزیر اعظم عمران خان صاحب تقریر کریں گے جنرل اسمبلی میں، اس سے کیا توقعات ہیں، کیا میسج جانا چاہیے، کیوں کچھ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی دیکھیے، گزشتہ برس انہوں نے تقریر کی تھی، بڑے جوش جذبے کے ساتھ کی تھی، غیر روایتی انداز میں، غیر معمولی انداز میں تقریر کی تھی، اس تقریر کو سراہا گیا تھا۔ یعنی میں اس وقت وہیں موجود تھا نیو یارک میں، تو یہاں بھی جو ہے سیاسی جماعتوں نے سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر اس تقریر کی حمایت کی تھی۔ اسی طریقے سے بین الاقوامی برادری میں بھی اس کی بازگشت تھی۔ تقریر میں سمجھتا ہوں کہ حسب معمول زوردار ہوگی، لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں یہ ضروری ہے کہ تقریر سے پہلے تیاری ہونی چاہیے، اور تقریر میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کے بعد جو ہے کچھ اقدامات ایسے کرنے چاہیے، امپلیمنٹیشن جو ہے فالو اپ ہونا نقطۂ نظر سے، تاکہ اس فالو اپ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ فرمائیے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ فالو اپ ہونا بہت ضروری ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا۔ جی بالکل، فالو اپ بہت ضروری ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور سوال یہ جو آپ نے کہا کہ جی عسکری سفارتی دباؤ جو ہے وہ ایک کہتے ہیں طویل مدتی عمل ہے کہ آپ سفارتی دباؤ کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو بھارت کا معاشی وزن ہے اس کے حساب سے جو ہے وہاں پر کامیابی کے امکانات جو ہیں بظاہر بہت کم ہیں، نظر نہیں آ رہے، اور ظاہر ہے کہ ہماری جیسا آپ نے خود فرمایا کہ معاملہ 2 برس میں وہاں کی پوری حیثیت جو ہے مقبوضہ کشمیر کی بدل سکتی ہے۔ تو اس معاملے کے اوپر کیا آپ کے خیال میں کہ عسکری جو وہاں پر ایک جدوجہد جاری ہے، مسلح مزاحمت جاری ہے، تو کیا یہ ضروری نہیں کہ وہ زیادہ وہ قوی ہو، زیادہ مضبوط ہو، اور ظاہر ہے کہ جو بھی بھارت کہتا رہے، جو بھی پروپیگنڈا کرتا رہے، پاکستان اس پروپیگنڈے کا جواب دے کہ تحریک آزادی ہے یہ اور دہشت گردی سے اس کو نہ جوڑا جائے۔ اس معاملے میں ہم کیوں اس بری طرح ناکام ہوئے، کیوں ہمارا جو رویہ ہے اتنا معذرت خواہانہ ہو گیا ہے؟ جی میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا لب و لہجہ جو ہے معذرت خواہانہ ہے، وہ ابھی بھی جارحانہ ہے۔ آپ کسی سیاسی جماعت کے قائد سے بیان دلوا لیجئے، یا اس کے بعد جو ہے جو ہماری حکومت وقت ہے، ہمارا جو ہے انداز لب و لہجہ جارحانہ ہے، اس میں کوئی ایسا کوئی دفاعی پاسچر نہیں ہے۔ ایک چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ جو آپ نے جو باتیں کہی ہیں ان کو ان کے تناظر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان سے نہیں ڈرے۔ پوری کی پوری آبادی جو ہے کہ ان کی معیشت جو بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے، ان کی معیشت بھی بیٹھ رہی ہے، مطلب ہے اس میں بھی کساد بازاری ہے۔ وہ جو انہوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے
کہ جناب یہ وہ بہت تیز رفتاری سے جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ ایک بہت بڑی طاقت بن رہے ہیں، اس میں بھی جھوٹ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ نریندر مودی اور موہن بھگوت اور دوسری جو انتہا پسند وہاں قوتیں ہیں، انہوں نے وہاں خانہ جنگی شروع کروا دی ہے۔ جو ہندوستان کی یہ عمارت تعمیر کی گئی تھی 1947 میں، یہ منہدم ہوگی، کیونکہ یہ ایک مصنوعی ریاست ہے، اور انہوں نے سیکولرزم کے ذریعے، جو نہرو ڈینسٹی ہے اس کے ذریعے جوڑنے کی اسے کوشش کی، جڑی رہی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک سلیج ہیمر لے کے، ہتھوڑا لے کے، جو بی جے پی اور آر ایس ایس کے لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ہندوستان نے، میں نے بارہا یہ کہا کہ اس نے 3 جنگیں چھیڑی ہوئی ہیں۔ ایک پورے اپنے جتنے بھی ہمسایہ ممالک ہیں ان کے خلاف جنگ ہے، اپنی آبادی کے خلاف جنگ انہوں نے شروع کر دی ہے، اور یہ واحد ریاست ہے دنیا میں جو مطلب ہٹلر کے بعد یا مسولینی کے بعد یا بالکنز میں جو ملاسووچ وغیرہ تھے اس کے بعد پہلی ریاست ہے جو شہریوں کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے کہ وہ سویلینز کو ماریں، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ وائلنس کو سب کنٹریکٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک انتہا پسند تنظیم ہے، لہٰذا ہندوستان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ہے کہ وہ کشمیریوں کے انہوں نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اور تو انہوں نے ہاتھ باندھے ہوئے، ان کی زبان سی لی ہے انہیں۔ لیکن میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو کشمیر سے طوفان اٹھے گا، اس سے پورے کا پورا ہندوستان کشمیر اس کی لپیٹ میں آئے گا، اور بھارت کی جو مہم جوئی ہے اور جو اپنے ہی لوگوں سے جنگ ہے، اس کی قیمت اس کو چکانا پڑے گی۔ ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں وقفہ، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارا مسعود خان صاحب صدر آزاد جموں کشمیر سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ہمارے آج کے خصوصی مہمان محترم مسعود خان صاحب، صدر آزاد جموں کشمیر۔ مسعود صاحب، ہمیشہ ہم مشکلات اور ناکامیوں کی بات کرتے ہیں، لیکن یقیناً کامیابیاں بھی ملی ہیں پاکستان کو اور کشمیری عوام کو اس پوری جدوجہد میں۔ خود تحریک کا جاری رہنا جو ہے ایک بہت بڑی کامیابی، کہ اتنے ظلم کے خلاف اتنا بڑا جبر جو دشمن کا سائز ہے، کہاں ہم کس محاذ پر ہم آگے بڑھیں، ذرا اس پر بات کریں، کچھ امید کی بات کریں۔ جی، کئی محاذوں پہ ہم آگے بڑھے ہیں۔ ایک یہ ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ برس جو ہے ہندوستان کے اوپر شدید تنقید ہوئی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ حکومتیں خاموش ہیں، لیکن جو بین الاقوامی میڈیا ہے، یا پارلیمنٹس ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، یا تھنک ٹینکس ہیں، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں، وہ ایشیا پیسیفک میں ہوں یا شمالی امریکہ میں ہوں یا یورپ میں ہوں یا خلیجی ریاستوں میں وہاں کے شہریوں کی بات کر رہا ہوں، وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہندوستان کو جواب دہ ٹھہرا رہے ہیں۔ اور اس لہر کو روکا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ بڑھ رہی ہے، یہ اٹھ رہی ہے، اور ہندوستان لاکھ کوششیں کر رہا ہے، اس کے بہت سے وسائل خرچ ہو رہے ہیں۔ ہندوستان کو جو ہے وہ جس طریقے سے انہوں نے گاندھی کا جو امیج پروجیکٹ کرتے تھے نان وائلنس کا، وہ دنیا جان گئی ہے کہ یہ دنیا کی شاید سب سے زیادہ جو ہے جابر قوم ہے، اور دہشت کا استعمال کرتی ہے اور وائلنس کا استعمال کرتی ہے۔ ایک تو یہ ہوا ہے، یعنی پرسپشن کی سطح پہ ہندوستان کی شہرت کو بٹا لگا ہے، جو انہوں نے بڑی محنت سے بنائی تھی، اگرچہ اس میں بھی جھوٹ شامل تھا۔ اچھا، دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سفارتی محاذ کے اوپر خاصی کامیابی ہوئی ہے، یعنی اقوام متحدہ میں وہ دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں جو پہلے سے کھلے نہیں تھے، وہ حقوق انسانی کی کونسل ہو یا وہ سلامتی کونسل ہو، اب جنرل اسمبلی دیکھیے وہاں جو 3 کمیٹیز ہیں وہ کیا کرتی ہیں، تو یہ ایک کامیابی ہوئی ہے۔ جو تیسری کامیابی ہے کہ جو آپ کی ڈائسپورا کمیونٹی ہے، جو پاکستانی اور کشمیری باہر آباد ہیں، جن کی تعداد لگ بھگ جو ہے 1 کروڑ کے قریب ہے، وہ ساری دنیا میں متحرک ہیں، اور وہ گاہے بگاہے جو ہے پورے سال کے دوران جو ہے مسئلہ کشمیر کو یا مقدمہ کشمیر کو ایک بین الاقوامی تحریک میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تقریباً آئے دن ہر مہینے مغربی ممالک جو ہے میں تقریباً 100 شہروں میں کشمیر کے سلسلے میں جی مظاہرے ہوں، مغربی ممالک میں ہیں، اور میں وہاں اس کی آسیان کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، مثال کے طور پر جو جنوب مشرقی ایشیا ہے، اور آسٹریلیا میں یہ جب 5 اگست ہوا تھا تو میں نے خود وہاں جو ہے ایک ویبینار سے خطاب کیا تھا، اور وہاں جو پارلیمنٹیرینز نے ایک باقاعدہ قرارداد پاس کی تھی۔ تو مطلب یہ جو یہ آزادی کے لیے حمایت
پوری دنیا میں ایک سطح پر سرکاری سطح نہ ہو، عوامی سطح پر یقیناً. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ بھارت چین کشمکش کا مسئلہ کشمیر پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ کیا اس کا آپ امپیکٹ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں، اور اب تک کیا پڑ چکا؟ ایک مثبت اثر ہے اور ایک اثر اتنا مثبت نہیں ہے. جی مثبت اثر یہ ہے کہ ہندوستان جس دیدہ دلیری کے ساتھ کشمیریوں کو مار رہا تھا اور بے خوف مار رہا تھا، اس نے چین کو بھی للکارا تھا جب اس نے کہا تھا، جو ان کے ایک وزیر نے یہ کہا تھا کہ وہ یہ 5 اگست کے بعد اس نے یہ کہا تھا کہ اب ہم طاقت کے ذریعے آزاد کشمیر کو بھی واپس لیں گے اور اقصائی چین کو بھی لیں گے. اقصائی چین کے سلسلے میں چین نے ان کو سزا دی ہے اور جو ہے وہ لائن آف کنٹرول کے آمنے سامنے جو تصادم ہوا اس میں ہندوستان کی شکست ہوئی، ہزیمت ہوئی اور ہندوستان کو پیچھے ہٹنا پڑا. وہ اپنی آبادی کو، اپنے قوم کو یہ جھوٹ بول کے بتا رہے ہیں کہ وہاں کوئی ان کا نقصان نہیں ہوا. ان کا نقصان ہوا ہے اور ان کا اسٹریٹجک نقصان بھی ہوا ہے اور ان کے فوجیوں کا بھی نقصان ہوا ہے، علاقے کا بھی نقصان ہوا ہے. اچھا، مثبت پہلو یہ تھا کہ ایک قسم کی انہوں نے جو چین کی فوج تھی PLA پیپلز لبریشن آرمی، اس نے پاکستان کی فوج کے ساتھ صف بندی کی ہے اور ایک قسم کی ان کے درمیان ایک الائنس بڑھی ہے کیونکہ ان کے مفادات کے اوپر ضرب لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی. اسی میں ایک یہ ہے کہ جب چین نے مزاحمت کی ہے یا ہندوستان کا مقابلہ کیا ہے تو اس نے چین پاکستان اقتصادی راہداری یا BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا بھی دفاع کیا ہے کیونکہ ہندوستان کا وہ بھی نشانہ تھا، ہندوستان اسے بھی سبوتاژ کرنا چاہتا ہے. اچھا، میں نے کہا کہ یہ تو مثبت ہو گئے جی، لیکن جو مثبت پہلو نہیں ہے کہ اب لوگوں نے یہ آہستہ آہستہ یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ مسئلہ کشمیر کے 3 فریق ہیں اور ہم یہ کہتے تھے کہ جو وہ جموں کشمیر کے لوگ ہیں، پاکستان ہے، ہندوستان ہے. ہندوستان کہتا تھا جی یہ 2 طرفہ معاملہ، اب کہہ رہے ہیں 1 طرفہ معاملہ ہے، صرف ہندوستان کا اندرونی معاملہ ہے. لیکن ساری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ سہ فریقی ہے، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ کشمیری پاکستانی اور ہندوستانی معاملہ ہے. تو اب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ چین کا بھی معاملہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 3 نیوکلیئر ریاستیں جو ہیں ایک دوسرے اس پورے کے پورے معاملے سے متعلق ہوں گی. تو وہ مسئلے کا حل جو ہے، جو سفارتی حل ہے، وہ اور بھی مشکل ہو جائے گا. یہ میری ذاتی رائے ہے کہ اگر اس میں جو ہے آپ جب مذاکرات کی میز پہ بیٹھیں گے تو وہاں سیاچن بھی رکھیں گے، شخص گم بھی رکھیں گے، ہندوستان کے جو اس وقت ملحقہ مقبوضہ علاقے ہیں ان کو بھی رکھیں گے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو بھی رکھیں گے، تو صورتحال اور بھی اور زیادہ پیچیدہ ہوگی. مسعود صاحب، آپ نے 2 طرفہ تعلقات کی بات کی. 2 طرفہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی جو بائیلیٹرلزم ہے وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تاریخی طور پر کم از کم مسئلہ کشمیر کے معاملے میں بری طرح ناکام ہوا ہے. تو کیا اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان جو ہے سرکاری طور پر یہ اعلان کرے کہ جی یہ مسئلہ کشمیر کے معاملے پر اب کبھی بھی ہم 2 طرفہ یا بائیلیٹرلزم کی طرف نہیں جائیں گے، اور جو بھی باتیں بین الاقوامی سطح پہ اٹھائی جائے گی، انٹرنیشنل فورمز پہ اٹھائی جائے گی؟ کیا یہ وقت آ گیا ہے؟ جی، پاکستان کہے نہ کہے عملاً ایسا ہی ہو رہا ہے. یعنی کوئی کسی قسم کے 2 طرفہ مذاکرات نہیں ہیں. ہندوستان ان کے لیے تیار نہیں ہے. ہندوستان کی حکومت نے، BJP کی حکومت نے تمام دروازے مذاکرات کے لیے بند کر دیے ہیں، 2 طرفہ مذاکرات کے لیے بند کر دیے. اور جب انہوں نے کشمیر پہ شدید ترین حملہ کیا اور سب سے بڑا اور مجرمانہ حملہ کیا تو اس وقت کہا کہ یہ ان کا اندرونی مسئلہ ہے. جی، اس سے ان کی منافقت ظاہر ہے کیونکہ وہ بائیلیٹرلزم کے اوپر یقین ہی نہیں رکھتے تھے. انہوں نے پاکستان کو اطلاع دینا بھی مناسب نہیں سمجھا. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ یہ جو 2 طرفہ مذاکرات تھے یہ تاریخی طور پر ناکام رہے ہیں. ہندوستان نے ان کو ایک حربے کے طور پر، ایک آلے کے طور پر استعمال کیا تھا، وہ استعمال کر چکا، اسے وقت مل چکا اور اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوا کیونکہ اس کا یہ خیال تھا کہ وقت کے ساتھ جو کشمیری بھول جائیں گے کہ جناب ان کا حق خود ارادیت ہے، ان کی پاکستان کے ساتھ جو محبت ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے اور ان کے الحاق کی خواہش کو کچلا جا سکتا. وہ نہیں ہوا. تو انہوں نے ایک عجیب و غریب حل ڈھونڈا ہے کہ وہاں آبادی ہی بدل دو، اور وہ آج کل وہ آبادی بدل رہے ہیں. اور اب یہ جو اب بالکنز جیسی صورتحال ہو رہی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا بہت ہی چالاک اور بہت ہی عقلمندانہ فیصلہ ہے، لیکن ہوگا یہ کہ وہاں ایسی خونریز خانہ جنگی ہوگی کہ نسلیں یاد رکھیں گی. کیونکہ یہ آپ کے گھر میں لوگ اگر گھس آئیں
اور تو لوگ اپنا گھر واپس لیتے ہیں. کہیں نہ ایسے کہیں نہیں ہوتا دوبارہ کہ سے وہ جو ہے ہاتھ باندھ کے سجدہ ریز ہو جائیں. رد عمل ہوتے اور شدید رد عمل ہوتا ہے, اور وہ ہو سکتا ہے کہ جی. ارے مجھے یہ بتائیے کیونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس, کہ جو ایک کشمیر مقبوضہ کشمیر میں جو بھارت نواز قیادت ہے ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی, وہ اب کس حال میں ہے؟ اس میں تو ظاہر ہے کہ ان کے بھی بیانات آ رہے تھے کہ جو اس علامتی جو بھی ان کے پاس خود مختاری تھی اس کے ختم ہو جانے پہ انہیں بھی تشویش ہے, ان کے اوپر بھی جو ہے قدغن لگا دیے گئے, وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ جی دیکھیے, ان کو پتہ ہے کہ خود مختاری کوئی نہیں تھی, یہ ان کی مراد کا ایک نظام تھا, اور ان کو یہ ہندوستان رشوت دیتا رہتا تھا تاکہ ان کے منہ بند رہیں, اور انہوں نے کشمیریوں کو بار بار بیچا ہے. وہ شیخ عبداللہ تھا, فاروق عبداللہ تھا, عمر عبداللہ تھا, محبوبہ مفتی تھی, انہی کے ادوار میں, تو ان کے ادوار حکومت میں ہی تو لوگ اپنی بصارت سے, اپنی بینائی سے محروم ہوئے ہیں. انہی کے ادوار ہی میں لوگ جو ہے اتنے برے طریقے سے مارے گئے ہیں, قتل کیے گئے ہیں. انہی کے ادوار میں جو ہے یہ نسل کشی کے واقعات ہوئے اور میسکرز ہوئے, قتل عام ہوا ہے. تو اب یہ ایک نیا لبادہ اٹھ کے آنا چاہتے ہیں, وہ کشمیریوں کے ہمدرد بن کے آنا چاہتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ لیکن ان کے, اور دوسرے یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں بعض لوگ جو ہے ان کی تعریف و توصیف شروع کر دیتے ہیں کہ جناب آج عمر عبداللہ نے یہ کہا اور آج محبوبہ مفتی نے, تو قتلوں کے ساتھی تھے اور قتل میں شامل تھے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ سخت الفاظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ وہاں جو ہمارے کشمیری قربانی دیتے رہے ہیں, جو حریت کے رہنما ہیں, ان کی کتنی دل شکنی ہوتی ہے. انہوں نے پاکستان کے لیے خون دیا ہے, پاکستان کے لیے اپنی جانیں دی ہیں, اور یہ جو غداران وطن تھے ان کے ساتھ آپ مکالمے کی بات کریں یا ان کے ساتھ ہمدردی کی بات کریں تو اور جو ہندوستان کے جو ہے تلوے چاٹتے رہے ہیں گزشتہ. اچھا یہ آپ نے بالکل یہ میں کہنا چاہتا تھا, دل دکھانے والی بات ہے. دوسری طرف جو ہے جی اچھا آپ بات مکمل کریں, معاف کیجیے گا. جی 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 مسعود صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کشمیری ہیں, یعنی 1947 میں بھی جو بنیادی اور کلیدی مسئلہ یہ تھا کہ وہاں کے لوگ جو ہے ان کی اکثریت, غالب اکثریت پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتی تھی. وہی حقیقت آج بھی ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. کشمیری ایک چٹان کی طرح کھڑے ہیں, اور اس وابستگی کو, اس قسم کو نبھانے کے لیے جو پاکستان کے ساتھ ملنے کی انہوں نے کھائی تھی, وہ آج بھی خون دے رہے ہیں. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے ہماری اہل پاکستان کی, اہل آزاد جموں و کشمیر کی, اور دنیا بھر میں جو آزادی پسند قوتیں ہیں, خاص طور سے جو پاکستانی اور کشمیری آباد ہیں, ان کی ذمہ داریاں 2 گنا ہو جاتی ہیں, 10 گنا ہو جاتی ہیں. کہ وہ تو آزاد ہیں, ان کے لب آزاد ہیں, ان کے ہاتھ آزاد ہیں, ان کا قلم جو ہے وہ چل سکتا ہے. اٹھیں اور کشمیریوں کو اس مصیبت, اس قید, اس قتل عام, اس نسل کشی سے بچائیں. درست. اچھا اس میں وہی زاویہ آ جاتا ہے جیسے آپ نے حریت کے رہنماؤں کی بات کی, اس کے تو ساری کی پوری قیادت جو ہے عرصے سے جیلوں میں ہر طرح کے مظالم کا شکار ہے, نظر بند ہے. اس پہ کچھ روشنی ڈالیں کہ کیا صورتحال ہے. انسانی حقوق کا یہ مسئلہ ہی نہیں بلکہ انسانی حقوق کا جیتا جاگتا المیہ ہے. اس کو کس طرح سے مزید اجاگر کیا جا سکتا ہے کہ وہ جو ایک کہتے ہیں نا جو اعداد و شمار ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے یاسین ملک صاحب جو JKLF کے یا APHC کے رہنما ہیں, وہ تہاڑ جیل میں ہے, ایک چھوٹے سے کمرے میں مقید کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے آسیہ اندرابی ہے, ہماری جو خاتون حریت, وہ وہاں موجود ہے تہاڑ جیل میں. اس کے ساتھ ان کے 2 ساتھی بھی وہاں ہیں. شبیر شاہ صاحب ہیں. یہاں پورے کے پورے وادی میں جو لوگ ہیں ان کو اپنے گھروں میں محدود و مسدود کیا ہوا ہے. ان کے اپنے جو ہے ایک ہمنوا جو ہے سوز صاحب تھے, ان کو کہا کہ ان کو جا کے جھوٹ بولا سپریم کورٹ کے ساتھ کہ جناب ہم نے انہیں قید نہیں کیا, لیکن انہیں پتہ نہیں مہینوں جو اپنے گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سینکڑوں کی تعداد, ہزاروں کی تعداد میں جو ہے سیاسی رہنما اور سیاسی کارکن جو ہے وہ نظر بند ہیں. صرف نظر بند نہیں ہیں, ان کے اوپر جھوٹے مقدمے قائم کیے ہوئے ہیں, ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے. جو نوجوان ہیں ان کو تو اپاہج کر دیا جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے یا گمنام قبروں میں دفن کر دیا جاتا ہے. اور کوئی تقریباً 8000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ گمنام قبروں میں دفن ہیں, جس میں سے 6000 کے قریب جو ہے ان کا انکشاف بھی ہو چکا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ اجتماعی قبریں ہیں جو انہوں نے جو ہے کشمیر کے حریت پسندوں کے لیے جگہ جگہ کھودی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے لیے قبر کھود رہے ہیں. اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں جموں و کشمیر کے لوگ ان حالات میں بھی حکومت پاکستان, ریاست پاکستان کے شکر گزار ہیں کہ
تمام عالمی دباؤ کے باوجود، ہندوستان کی تمام عیاریوں اور چالاکیوں کے باوجود وہ ثابت قدمی کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ قسم جو ہے یہ صرف ریاست کے حکمرانوں یا سیاسی جماعتوں کی نہیں ہے، یہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کی قسم ہے۔ درست بالکل کہ کشمیر کے عوام جو ہیں ڈٹے ہوئے، چٹان کی طرح ڈٹے ہوئے، پاکستان کے عوام کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، یہ سب اپنی جگہ درست۔ آپ کے خیال میں جس طرح سے انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، کیا اس کو پاکستان، آزاد کشمیر کے لوگ، ہمارا جو ڈائسپورا باہر بیٹھا ہوا ہے، ہمارا میڈیا، خصوصاً میڈیا، وہ کیا مجاگر کر پا رہے ہیں؟ کیا وہ جو قربانیوں کا جو حق ہے وہ ادا معمولی سا بھی کرنے کی مطلب پوزیشن میں ہے، کر رہے ہیں، نہیں کر رہے؟ جی دیکھیے، کوششیں بہت ہو رہی ہیں، خلوص کے ساتھ ہو رہی ہیں، لیکن حکمت عملی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے سوال کا میں براہ راست جواب دوں گا، وہاں ہم نہیں ہیں جہاں ہمیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اس تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے ایک کرٹیکل میس اور کرٹیکل پچ کی ضرورت ہے، ہم اس سے نیچے ہیں۔ اور اس وقت یہ ہے، خوش قسمتی یہ ہے کہ دنیا جو ہے ہمارے ساتھ کھڑی ہونے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ ہم متحد ہو کر کھڑے ہو جائیں، کیونکہ یہاں پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ کئی قسم سیاسی عدم استحکام ہو جاتا ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے توجہ بڑھ جاتی ہے، جیسے دنیا کی توجہ بڑھتی ہے، کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ ہر روز جو ہے مسئلہ کشمیر کے اوپر آپ کی توجہ مرکوز ہو۔ تو اگر ہم اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کرٹیکل پوائنٹ تک ہم پہنچ جائیں گے، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم آزادی کشمیر کو ممکن بنا دیں۔ اور اس سلسلے میں جو ہمارا سب سے زیادہ جو مضبوط نقطہ ہے وہ یہ ہے، وہ کشمیریوں کی شہادتیں، کشمیریوں کا خون گواہی دیتا ہے، خون آپ کی تحریک کو جلا دیتا ہے، اور وہ اس کی وجہ سے مجھے یقین ہے کہ ہم اس دہشت گردی کے نظام کو منہدم کرنے میں یقیناً کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ آخری چند لمحات ہیں ہمارے پروگرام کے، آپ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے عوام کے لیے کوئی آپ کا پیغام؟ میرا پیغام یہ ہے جو آزاد کشمیر اور پاکستان کے لوگوں کو، کہ جناب ہندوستان سے کسی سطح پہ بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، ان کی معیشت ہو، ان کی سیاسی طاقت ہو، ان کی اسٹریٹجک منصوبہ بندی ہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ پاکستان بھی ایک عظیم ریاست ہے، اور یقیناً ہم ہندوستان کو اس کے اس ظلم و استبداد کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اور اسے اس کے لیے جواب دہ ٹھہرائیں گے۔ اور دوسری طرف کشمیریوں کو، جو مقبوضہ جموں و کشمیر کے لوگوں کو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہم آپ کا دکھ نہیں بانٹ سکتے، خون آپ کا بہہ رہا ہے، ہم آنسو بہا سکتے ہیں، لیکن آپ کی مدد کو نہیں پہنچ رہے ہیں، لیکن یقین کیجئے کہ ہم ہر محاذ پہ، دنیا کے ہر فورم پہ جائیں گے، آپ کی آواز بلند کریں گے، اور جو سیاسی اور سفارتی تحریک ہوتی ہے وہ عسکری تحریک سے کسی بھی طریقے سے کم مؤثر نہیں ہوتی، اور جب وقت آیا تو آپ کی آزادی کے لیے ہم ہر حد اور ہر سرحد پار کرنے کے لیے تیار ہوں گے، کیونکہ آپ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہیں، اور آپ کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم ہماری یہ قسم ہے، ہمارا یہ عہد ہے کہ ضرور ختم کروا کے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ مسعود خان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، آپ نے صدر آزاد جموں کشمیر کی گفتگو سنی، اور ان کا ایک جملہ جو مجھے بڑا اچھا لگا کہ جی دنیا ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے، بشرطے ہم جو ہیں متحد اور یکجا ہو جائیں، ایک جو ہو جائیں، تو دیکھیں گے کہ پھر کشمیر کا مسئلہ جو ہے کس طرح سے حل نہیں ہوتا۔ عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔